آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ انجینئر مرزا، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، اور جو عقائد و نظریات تمہارے ہیں اور جو تمہارے عقائد و نظریات کو درست مانتا ہے اس کے شر پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ لعن میں تم پر خود نہیں کر رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے بیان کر دیا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے تو تم کہو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں کہ انجینئر مرزا تمہارے شر پر تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم معاذ اللہ حضور کے صحابی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو کہ کوئی اگر اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے گا تو کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اول تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، آخر کون سا ایسا صحابی ہے کہ جو آج تمہارے نزدیک معاذ اللہ ایسا تمہارے پاس علم آ گیا کہ تم بڑے استدلال کرنے لگے کہ اس صحابی کو کافر ثابت کرنے پہ تل گئے؟ جو صحابی حضور کے زمانے میں صحابی تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں صحابی تھے، عمر فاروق کے زمانے میں صحابی تھے، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں صحابی تھے، امام اعظم کے زمانے میں، امام شافعی کے زمانے میں، تمام اکابرین کے زمانے میں وہ صحابی رہے۔ آج آخر سے کیا ہو گیا کہ ایسا کون سا علم تمہارے پاس آ گیا یا تمہارے چاہنے والوں کے پاس آ گیا کہ وہ اپنے جاہل علم کی وجہ سے استدلال کر کے معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر ثابت کر رہے ہیں؟ تو جب صحابی کو حضور کے زمانے، تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابی مان لیا ہے تو وہ قیامت تک صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، ان تمام کا ایمان بالکل پختہ ہے، ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔ اور وہ صحابی کے جن کے لیے اللہ فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ وہ صحابی کے جن کے لیے اللہ فرمائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ تمام کے تمام صحابہ خدا کی قسم قیامت تک صحابی رہیں گے۔ تمہیں کوئی سب علم تم حاصل کر لو، اگر تم انہیں کافر کہو گے تو تم خود کافر ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے کہ بخاری میں یہ جملہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تمہارے سامنے عبارت موجود ہے، اگر کوئی شخص کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹے گا۔ یعنی یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر جس کو تم نے کافر کہا ہے، اگر وہ واقعی کافر نہیں تھا اور تم نے اسے جان بوجھ کر کافر کہا اپنے جاہل علم کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، تو تم خود کافر ہو۔ تمہارا یہ کہنا کہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا، کیسے کہنے والا کافر نہیں ہوگا؟ بخاری کے اندر جملہ موجود ہے، کہنے والا بالکل کافر ہوگا۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح طور پر عمدۃ القاری میں عبارت لکھی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کہنے والا جھوٹا ہے وَإِن كَاذِبًا، اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو یہ کافر پھر قائل ہوگا، بولنے والا ہوگا۔ جس نے کافر کہا وہ خود کافر ہو جائے گا اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور یقیناً اگر تم اس طرح کے عقائد و نظریات رکھتے ہو صحابہ کے لیے تو تم جھوٹے ہو، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان ثابت ہے۔ صحابہ کے ایمان کے لیے ذرا بھی ردی برابر کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ لوگوں میں بیان کرنا، اور اتنی جہالت کے ساتھ بیان کرنا معاذ اللہ کہ کہنے والا بھی کافر نہیں ہوگا، بالکل کافر ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ عقیدہ بخاری سے پڑھا ہے، ہم نے بخاری کے جو شارح ہیں ان سے یہ عقیدہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور سامنے والے نے اسے کافر کہا اور حقیقتاً میں وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو انجینئر مرزا، یہ کون سا صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ جس حد تک تم پہنچ گئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دفاع کرنے کے بجائے صحابہ کرام کے لیے تم جو ہے لوگوں کو راستے دکھا رہے ہو کہ لوگ آسانی کے ساتھ ان پر طعن کریں، آسانی کے ساتھ ان کی شان میں اور گستاخیاں کرتے رہیں۔ تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا ہوں کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مجھ سونا خرچ کرے تو تمہارا اتنا سونا خرچ کرنا بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو